ویلکم بیک، خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حقوق والدین پہ گفتگو ہو رہی ہے عالم ٹائم میں۔ اچھا، ایصال ثواب کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو مفتی صاحب ذرا بات کو آگے بڑھا دیں۔ والدین کی قبر پہ جانے کی ترغیب اور اس کا ثواب و فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، ہر مسلمان کی قبر کی اجازت آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی ہے، اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جو والدین یا والدین میں سے کوئی ایک جن کی قبر موجود ہو اور پتہ ہو اس کو، ان کی قبر پہ جا کر کل جمعہ کے لفظ حدیث میں کہ ہر جمعے کے دن جا کر وہاں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دو کرم فرمائے گا۔ ایک تو یہ کہ والدین کی مغفرت فرما دے گا، اور دوسرا وہ پڑھنے والے بچے کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو لہذا والدین تو یہ کیسا سرمایہ ہے حضرت، کہ یہ ایک پوٹلی کی طرح کونے میں پڑے ہوئے ہو نا، جو کسی بھی کام کے نہ ہو ہیں، وہ کسی کام نہیں آ سکتی، ان کا وجود باعث رحمت ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی ان کا وجود باعث رحمت ہوتا ہے۔ تو جو فرمایا جو والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا جتنے بچے سن رہے ہیں، کیونکہ ہر بندہ چاہے وہ باپ ہو یا دادا ہو، وہ کسی نہ کسی کا بچہ تو ہوتا ہے نا، تو جتنے بچے سن رہے ہیں، چاہے وہ خود باپ دادا نانا بن چکے ہیں اور دادیاں نانیاں بن چکی ہیں، اپنے والدین کو روزانہ اگر حیات ہیں تو ان کی قدر کریں، اور اگر انتقال کر چکے ہیں تو روزانہ ان کا اصلاح ثواب کریں۔ حضور نے فرمایا کہ جو والدین کے لیے دعا کرتا ہے، صرف دعا، حسن سلوک تو بات کی بات ہے، وہ تو بہت بڑا درجہ ہے، فرمایا صرف دعا کرتا ہے تو فرمایا دو چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ ایک تو اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، عمر بڑھ جاتی ہے، یہاں بڑھنے یعنی جو اللہ نے عمر لکھ دی ہے وہ تو ملے گی، عمر بڑھنے سے مراد یہ کہ عمر کے فائدے بڑھ جاتے ہیں، منافع بڑھ جاتے ہیں۔ فرمایا ایک تو عمر بڑھ جاتی ہے، اور دوسرے حضور نے فرمایا کہ والدین کی دعا کی برکت سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ کیا بات! اب مجھ سمیت جتنے ناظرین یہاں پر موجود ہیں سیٹ پر یا دنیا میں کہیں بھی ہمیں دیکھا جا رہا، سنا جا رہا، غور کیا جا رہا ہے، تو وہ مجھ سمیت ہر بندہ چاہے گا کہ میری عمر بڑھ جائے، یعنی میری زندگی پر سکون گزرے، اور دوسرا میری روزی میں برکت ہو۔ تو بھائی یہ والدین ہیں، ان کا دل خوش کرو، ان کے آگے مثل جو نا غلام کے رہو، اور جب یہ دنیا سے چلے جائیں روزانہ ان کو اصلاح ثواب کرو۔ بلکہ ہمارے جو بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں، انہوں نے جو ہمارے اساتذہ ہیں جنہوں نے ہماری تربیت کی، انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک کام کرو کہ جب بھی نماز پڑھو نا، کیوں نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے جس کا بار بار نماز قرآن نے حکم دیا ہے، جب بھی نماز پڑھو تو فوراً والدین کو اصلاح ثواب کرو۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے عزت و سرواز ہے آپ کو۔ والدین کوئی بھی نیک کام کرو اس کا احسان والدین کو کرو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی فرمایا گیا کہ والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اگر قرآن کریم کی اور سنت کی طرف ہم اگر دیکھیں تو جس حد تک ہمیں ان کے احترام کا، ان کے حقوق کے خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ انسان اگر اپنے والدین کے حقوق کا خیال اگر رکھیں تو جنت تک پہنچنے کا ذریعہ یہی والدین ہیں۔ صحیح۔ اور اگر خدا نخواستہ انسان والدین کی نافرمانی کریں، والدین کے حقوق کا خیال نہ رکھیں، تو والدین کی اطاعت نہ کرنے کے سبب اللہ رب العزت انسان کو کیا ہے، دوزخ کی جانب بھیج سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے انسان کے سامنے یہ دروازہ اللہ رب العزت نے کھولا ہے، والدین جیسی نعمت ہی، والدین چاہے دنیا میں ہو یا دنیا میں نہ ہو، دنیا میں ہونے کی صورت میں ان کا احترام، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے، ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، اور ان کی جانب نگاہ کرتے ہوئے، نگاہ کرنے کے حوالے سے باقاعدہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ والدین کی جانب محبت بری نگاہ کرنا بھی کیا ہے، عبادت ہے۔ اور اگر اس دنیا سے اگر چلے گئے ہیں تو ان کے حق میں دعا کر لینا، ان کے حق میں استغفار کر لینا، اور ان کے جو دوست ہیں پیچھے رہ جانے والے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر لینا، ان کے ساتھ اچھے انداز میں مل لینا، تو والدین کا مقام و مرتبہ۔ روایات کی جانب اگر آپ نگاہ دوڑائیں تو حضرت اویس قرنی کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے نا، کہ حضرت اویس قرنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے شوق میں آئے تھے مدینہ منورہ، آپ کے عشق میں، لیکن یہاں پر پہنچے، اپنی ان کی ماں جو ہے بیمار تھی، معذور تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن اجازت لے کر آئے تھے یہاں پر، لیکن یہاں پر جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر کہیں تشریف لے گئے تھے، انتظار کیا تھوڑی دیر، لیکن ماں نے جتنا ٹائم دیا تھا اب وہ وقت پورا ہو چکا، تو حضور اکرم کی آمد تک وہ نہیں ٹھہر سکے، واپس چلے گئے، اور اپنی ماں کی اطاعت کی بنیاد پر واپس چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو جب یہ خبر دی گئی تو آپ نے جناب اویس کی تعریف کی کہ مجھے یمن کی جانب سے جو ہے وہ کیا ہے، خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو، اور اس طرح کی روایت جو ہے ملتی، یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ والدین کا احترام، یہاں پر یہ نہیں فرمایا حضور اس کو تھوڑی دیر ٹھہر جاتے، مجھ سے ملاقات کر کے چلے جاتے، بلکہ آپ نے تعریف فرمائی کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرنے کے لیے یہاں سے چلے گئے۔
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے بھی ایک روایت ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے تھے تو اپنی مادر گرامی کے ساتھ آپ ایک پلیٹ میں نہیں کھاتے تھے. اچھا. تو پوچھا گیا کہ یا ابن رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے مجھے خدشہ یہ رہتا ہے کہ جو لقمہ میں اٹھا رہا ہوں کہیں اس لقمے کو میری ماں نہ اٹھانا چاہ رہی ہو اور ان سے پہلے میں اٹھا لوں تو کہیں ان کا یہ حق جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. اس حد تک روایات کے اندر والدین کے اور اسی طرح خاص طور پر ماں کے ادب کا احترام کا حکم دیا گیا ہے. تو ان کا ہم احترام اگر کریں گے تو واقعی یہ ہمارے لیے جنت تک پہنچنے کا باعث ہے, اور اگر خدا نخواستہ ہم نے نافرمانی کی, ان کے حقوق خیال نہیں رکھا تو ہمارے لیے یہی جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گا. بہت چلتے ہیں سیگمنٹ کی جانب, جس میں اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات, سرکار کے حضور میں ہدیہ عقیدت